more loyal than the king. پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے. وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ. وٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے, معصوم بچے بھوک سے مرتے رہے, اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو. سیاست کے لیے غزہ معاہدے کی مخالفت کی جا رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے سربراہان کی ملاقات کا مقصد غزہ میں امن واپس لانا تھا. 8 مسلمان ملک مسئلہ فلسطین کے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت حل کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں امت مسلمہ کی بھرپور ترجمانی کی. فلسطین کے معاملے پر سیاست سے گریز کیا جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. انفارملی تو ہم ہمیشہ سے, کون مسلمان ہے یہاں اس کمرے میں بیٹھا ہوا جو کہے گا جی خدا نہ خواستہ حرمین شریف ہے میں کوئی رسک یا کوئی خطرہ ہو تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA, یہ کوئی آنن فانن نہیں ہو گیا. ہم 2 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے. حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اعزاز ہے. پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے پر 2 سال سے کام ہو رہا تھا. سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. کئی ملک پاکستان سے سعودی عرب جیسا معاہدہ چاہتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف 5 اکتوبر سے ملائیشیا کا دورہ کریں گے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار. پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل فتح چہارم کا کامیاب تجربہ. ملک کی سطح پر تیار کردہ میزائل کی رینج 750 کلومیٹر. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن آلات سے لیس دشمن کے دفاعی نظام کو مکمل چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. کروز میزائل فتح چہارم کے آرمی راکٹ فورس کمانڈ میں شامل ہونے کے بعد فورس کی ہلاکت خیزی میں مزید اضافہ ہو گیا. چیف آف جنرل سٹاف، سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا. صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد. The Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تعریف کرنا میرے لیے اعزاز ہے. فیلڈ مارشل نے کہا ٹرمپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ تبصرہ مجھے بہت اچھا لگا. صدر ٹرمپ کی امریکی جنرل سے خطاب میں فیلڈ مارشل کی تعریف. پاکستان بھارت سے کہا کہ جنگ روکو اور تجارتی معاہدہ کرو. بھارت اور پاکستان دونوں بڑے ایٹمی ملک ہیں. بھارت پاکستان جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے. امریکی صدر کا محکمہ جنگ میں 800 سے زائد امریکی جنرل سے تاریخی خطاب. حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس 1,66,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا. دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1,645 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 1,65,493 پر بند. 76 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار. طلباء خواب دیکھیں، تعبیر ہم دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے چکوال میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم فیز 2 کا افتتاح کر دیا. طلباء کو آئندہ سال 80,000 وظائف دینے کا اعلان. یونیورسٹی کالجز میں طلباء کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کرنے کی ہدایت. لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ طلباء پر احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے. سفارشی کلچر کو ختم کر کے میرٹ کو ترجیح دی. صوبے کے تمام وسائل عوام کے لیے ہیں. محفوظ اور پرامن پنجاب میرا خواب ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز.
کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے فتح الخارج کا گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ ناکام بنا دیا، 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ حملے میں 2 FCC جوان زخمی، حملہ آور FCC کی وردی میں ملبوس تھے۔ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ مارکا حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث۔ سیکیورٹی فورسز یوب کے متعدد علاقوں میں گزشتہ 1 ماہ میں بھارتی پراکسی فتح خارج کے 60 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر چکی ہیں۔ روس اور امریکہ کے کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، امریکی ناصم الامور۔ نہتے شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پوری قوم دہشت گردی اور فتنہ الہندوستان کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوئٹہ میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ حملے میں زخمی اہلکاروں اور شہریوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا، بروقت کارروائی میں تمام دہشت گرد مارے گئے۔ FCC کے جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان بادل وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، لاپتہ افراد کے معاملے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ خزدار میں فتنہ الہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ کارروائی میں اب تک فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے جا چکے، 10 دہشت گردوں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات۔ ہلاک دہشت گردوں سے IEDs، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار، دستی بم، گولیاں اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد۔ آپریشن میں بڑی تعداد میں گراؤنڈ فورسز اور ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ سیکیورٹی فورسز نے بدوکشت کے مرکزی پل پر نصب بڑی IED ناکارہ بنا دی۔ بنوں میں خارج کے بزدلانہ کارروائی، تحصیل جانی خیل میں رابطہ پل دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا۔ خارج نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ خارج کے حملے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ خارج اتنے ہی بہادر ہیں تو بزدلانہ حملوں کی بجائے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ عوام کا خارج کی جانب سے پل کی تباہی پر سخت رد عمل، بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ NFC کے لیے صوبوں سے نامزدگیاں لے لی گئی ہیں۔ NFC ایوارڈ تمام صوبوں کی مشاورت سے ہوگا۔ مسلم لیگ نون آج بھی 18ویں ترمیم کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق، پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، ہم نے مل کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ صوبوں کے درمیان پانی معاہدے کے تحت تقسیم ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 2 وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترقی، وزیر آبپاشی عاقب اللہ نے استعفے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیے۔ علی امین گنڈاپور نے پشاور جلسے میں ناکامی پر دونوں وزراء کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ دونوں ارکان نے استعفے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کر دیا۔ امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بات چیت کا آغاز کرے گا۔ معاہدہ قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر تمام اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا، کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جنگ بندی کی صورت میں غزہ کی بحالی کا عمل شروع ہوگا۔ فلسطینیوں کی منگوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں غزہ کے لیے فوری انسانی امداد کی فراہمی سمیت ممکنہ طور پر پڑوسی مسلم ریاستوں پر مشتمل بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی شامل ہوگی۔ غزہ امن منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that
They back this 100%. गजा में जंग बंदी के करीब पहुंच चुके सहूनी वज़ीर आज़म ने गजा आमन मनसूबा कबूल कर लिया। मशरक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए अहम दिन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेरे 20 निकाती अमन मनसूबे से इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अरब और इस्लामी मुल्कों का गजा जंगबंदी और अमन मनसूबे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमन मनसूबे की हिमायत। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी अमन मनसूबे की हिमायत। कतर और मिस्र ने मुजवज़ा गजा अमन मनसूबा हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुंचा दिया। गजा अमन मनसूबे पर आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम। तमाम फरीक मुआहदे को हकीकत में बदलने के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करे। सदर ट्रंप की तजवीज़ अमन अमल में एक अहम मोड़ की नुमाइंदगी कर सकती है। तमाम फरीक इस मौके से फ़ायदा उठाए और मनसूबे को कबूल करें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों, वज़ीर आज़म इटली जॉर्जिया मेलोनी और सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा का रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर में आवाम को आटे और बिजली समेत तमाम ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी ताजर अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए रोज़ नित नए मुतालबात ला रही है। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की पाकिस्तान टीवी डिजिटल से खुसूसी बातचीत। मकबूजा कश्मीर के लद्दाख खित्ते में कर्फ्यू का 7वां दिन। इंटरनेट और मवासलाती सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। ताजरों को भारी नुकसानात का सामना। लद्दाख के लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। बातचीत बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती। भारतीय फोर्सेस के हाथों निहत्थे शहरियों के कत्ल की अदालती तहकीकात और सोनम वांगचुक समेत तमाम नजरबंदों की रिहाई तक मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन नहीं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। अमरीकी सदर के मुजवज़ा अमन मनसूबे के बावजूद गजा पर जारी इसराइली बर्बरियत में कमी न आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक्स के हमले में गजा शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें और मकानात तबाह। हर तरफ खंडरात के मनाजिर। खुराक की अदम दस्तयाबी के बाइस सूरत हाल मजीद संगीन। सिहोनी फौज के जनूबी लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कराची में शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सदर गार्डन, एमेजना रोड, जेल चुरंगी, शाहराह कायदीन और कश्मीर रोड पर तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर के इलाकों में भी बारिश। शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, दादू, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सांगड़, मिट्टी, वीरपुर खास, टंडोवाला यार, खैरपुर, जामशोरो, हैदराबाद, सजावल, ठट्ठा और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। आंधी और झक्खड़ चलने का इम्कान। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 23 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। खिलाड़ियों का तरबियती कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इंडियन टीम को क्या हो गया है? ये क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं फील्ड के ऊपर? एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड एट द एशिया कप इज डिस्गस्टिंग। दीज आर द वर्ड्स। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शर्मनाक हरकतों के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद करमानी का भारतीय टीम के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। खेलों में सियासत की कोई जगह नहीं होती। ऐसा रवैया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सैयद करमानी।
मोदी की इंतहा पसंदाना सोच खेलों को आलूदा करने लगी। वॉर के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद खिफ़्फ़त मिटाने के लिए एशिया क्रिकेट कप की जीत पर मुनाफिकाना ट्वीट पर भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। वॉर के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद आरएसएस सोच का हामिल मोदी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भारतीय अवाम के जज्बात से खेलने लगा। और गुवाहाटी में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पहले मैच में भारत का श्रीलंका को 271 रन का हदफ। बारिश के बायस मैच 47 ओवर्स तक महदूद। श्रीलंका की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माँ और बच्चे की सेहत और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आला पंजाब। माँ और बच्चे की सेहत और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पंजाब के 13 अजला में जारी आगोश प्रोग्राम के तहत हामला और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं को दी जाने वाली माली मावनत में 15,000 रुपए का जबरदस्त इजाफा। आगोश में शामिल खवातीन के लिए अब मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में मुआयनों पर माली मावनत 23,000 से बढ़ाकर 38,000 रुपए कर दी गई है। मरकज सेहत पर रजिस्ट्रेशन और पहले तिब्बी मुआयने पर हामला को मिलेंगे 5,000 रुपए और उसके बाद दौरान हमल हर तिब्बी मुआयने पर 3,000 रुपए, जबकि बच्चे की पैदाइश मरकज सेहत के महफूज माहौल में करवाने पर 10,000 रुपए की माली मावनत दी जाएगी। इसके अलावा यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश के इंदिराज और शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाने पर दी जाने वाली रकम 11,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई। बस अपने करीबी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में जाएं और दौरान हमल तिब्बी मुआयना करवाने पर आगोश में रजिस्टर हो जाएं। मैसेज जाने पर किसी भी जायज कैश एजेंट से बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद अपनी रकम बगैर किसी फीस या कटौती के वसूल करें। आगोश प्रोग्राम में अपनी शमूलियत की तस्दीक और बैलेंस मालूम करने के लिए payment.pspa.gop.pk विजिट करें या 1221 पर कॉल करें। माँ और बच्चे की सेहत महफूज मुस्तकबिल की जमानत। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सियासत के लिए गजा मुआहदे की मुखालफत की जा रही है। सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात का मकसद गजा में अमन वापस लाना था। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 मुसलमान मुल्क मसले फ़लस्तीन के 1967 से पहले की सरहदों के तहत हल के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जुमानी की है। तफसील शेयर कर रही हैं नम्रा सुहेल। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, जनरल असेंबली के सेशन के मौके पर 8 मुसलमान ममालिक के सरबराहान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में सिर्फ फलस्तीन के एजेंडे पर बात की। ये लीडरशिप लेवल की ये मीटिंग जो थी, इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से फौरी सीज फायर के लिए कोशिश की जाए ताकि जो खून बह रहा है हर रोज मासूमों का बंद हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जाने का इंतजाम किया जाए बगैर किसी रुकावट के। जो वहां से निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती गाजा से उसको रोका जाए। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, जो जा चुके हैं
ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے, اس کے آگے اس کی ریکنسٹرکشن کا سوچا جائے کہ یہ سیز فائر ہوتی ہے تو اس کو کیسے ری بلڈ کرنا ہے. اور آخری میجر آبجیکٹو تھا کہ جو ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ہڑپ کر جائے, اس کی انیکسیشن کو روکا جائے. یہ کوئی چھوٹا ایجنڈا نہیں تھا. اس ایجنڈے کے ساتھ ہماری صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان 8 ممالک کے سربراہان کو کہ جنہوں نے پین سٹیکنگلی اس کو دل کے ساتھ پرسو کیا, اور میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میں نے آج ٹویٹ کے ذریعے اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں فارن منسٹرز, ان کو میں نے شکریہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ 8 ممالک کے مشترکہ اعلامیہ کا فلسطینی اتھارٹی نے بھی خیر مقدم کیا ہے, جبکہ چند عناصر فلسطین کے معاملے پر سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے. پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے, وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ, وٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے, معصوم بچے بھوک سے مرتے رہے, اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو. ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے, میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ we did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے, میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ پورے راؤنڈز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ان 8 ممالک کو کہ ہم جو احادیث اور قرآنی کمانڈز کے حوالے سے ہم اس کو پایا تکمیل تک لے کے جا سکیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ 142 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو فلسطین کے مسئلے کے حل میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسرائیل سے جنگ رکوائے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 5 اکتوبر کو ملیشیا کا دورہ کریں گے. نمرہ سہیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کر دیا ہے. امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بات چیت کا آغاز کرے گا اور معاہدہ قبول کرنے کے 72 گھنٹے میں تمام اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. تفصیل گنزا نقوی سے. گزشتہ 2 برس سے جنگ سے تباہال غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی غزہ امن منصوبہ قبول کر لیا ہے. مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے آج اہم دن ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی میرے 20 نکاتی امن منصوبے سے اتفاق کیا ہے. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امن معاہدے کے لیے تمام عرب اسلامی ممالک کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal. My meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia, the Emir of Qatar, UAE, and that's MBZ and ABZ we've been dealing with and who've been actually very much involved in this negotiation. The King of Jordan was with us. غزہ امن منصوبے کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ منصوبے کے مطابق پہلے مرحلے کے بعد جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی. اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا اور کسی کو بھی غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ جائیں گی جبکہ تمام فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا. امن منصوبے کے مطابق جنگ بندی کی صورت میں غزہ کی بحالی کا عمل شروع ہوگا جس کے بعد فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا. امن منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں غزہ کے لیے فوری انسانی امداد کی فراہمی سمیت ممکنہ طور پر پڑوسی مسلم ریاستوں پر مشتمل بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی بھی شامل ہوگی. کنزا نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
پاکستان نے زمین سے زمین تک وار کرنے والے کروز میزائل فتح چہارم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق کروز میزائل فتح چہارم مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا گیا ہے اور یہ 750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نہایت درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کروز میزائل فتح چہارم جدید ترین نیویگیشنل معاون آلات اور جدید ایویونک سسٹم سے لیس ہونے کی بنیاد پر دشمن کے لیے نہایت مہلک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دشمن کے دفاعی نظام اور ریڈار سسٹم کو بھی مکمل چکمہ دینے کی ہر صورت اپنے ہدف تک پہنچتا ہے۔ کروز میزائل فتح چہارم کے آرمی راکٹ فورس کمانڈ میں شامل ہونے کے بعد اس فورس کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کروز میزائل فتح چہارم کے کامیاب تجربے کا چیف آف جنرل اسٹاف، سینئر فوجی افسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کروز میزائل فتح چہارم کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ناظرین، کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کا گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ حملے میں 2 FCC کے جوان زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ آور FCC کے وردی میں ملبوس تھے جو تمام ہلاک ہو گئے۔ زوردار دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی عمارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ سیکیورٹی فورسز اس سے پہلے یوب کے متعدد علاقوں میں صرف گزشتہ 1 ماہ میں بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 60 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر چکی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کوئٹہ میں فتنہ الخارج کے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ الخارج اور بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے عناصر پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کو بروقت اور مؤثر کارروائی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نواز شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ میں دہشت گرد حملے میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے عناصر کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ معصوم اور نہتے شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی اور فتنہ الہندوستان کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کی جلد صحتیابی کی بھی دعا کی۔ ضلع خوزدار کے علاقے زہری میں فتنہ ہندوستان کے خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں بڑی تعداد میں گراؤنڈ فورسز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں جبکہ 10 دہشت گردوں کے شدید زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے IEDs، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار، دستی بم اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان کی طرف سے بدوکشت کے علاقے میں مرکزی پل پر نصب کی گئی بارودی سرنگ کو بھی کامیابی سے ناکارہ بنا دیا۔ ظاہری کے ملحقہ پہاڑوں میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے مقامی آبادی کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ مقامی آبادی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے ظاہری اور ملحقہ علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث فتنہ الہندوستان کے ان دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا ہے جو ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ ادھر مامون میں خوارج کا چھوڑا ہوا بارودی مواد تلف کرنے کا آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے جوان اپنی جانوں پر کھیل کر بارودی مواد کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ پاک فوج نے گاؤں کھاگی میں خارج کے چھوڑے گئے مواد کو ناکارہ بنا کر تلف کر دیا۔ مامون میں بارودی مواد کے دھماکے سے معصوم بچے شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے عوام کو کسی بھی مشکوک مواد یا ہتھیار کی موجودگی کے بارے میں فوری اطلاع دینے اور خصوصی احتیاط برتنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ خارج کا وتیرہ ہے کہ وہ جہاد کے نام پر نہتے اور معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ خارج خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ باجوڑ کی تحصیل زگئی مامون میں فتنہ الخارج کی بڑی تعداد موجود ہے جن کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وہاں کی عوام نے پاک فوج کی آمد پر اظہار تشکر کیا ہے۔
عوام پاک فوج کے جوانوں کے والہانہ استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاک فوج کے علاقے میں آنے پر باجوڑ کے عوام نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا ہے کہ اب خوارج سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ زگئی معمون میں 2 ماہ قبل مقامی لوگوں کے اصرار پر خوارج کے خلاف جرگے شروع ہوئے تھے۔ ادھر بنوں کی تحصیل جانی خیل میں خارجی دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے عوامی رابطہ پل دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا۔ واقعے کے بعد اہل خانہ نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس بزدلانہ کارروائی کو علاقے کے امن اور ترقی پر کھلا حملہ قرار دیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ شاہراہیں، مساجد اور مدارس عوامی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان تنصیبات پر خارج کے بزدلانہ حملے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تمام حملے اسلام کی تعلیمات کے قطعی منافی ہیں۔ خارج اگر واقعی مسلمان ہوتے تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ پاکستان نے امریکی صدر کے امن اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب ممالک کے اشتراک سے یہ عملی اقدامات قابل تحسین ہیں۔ سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ اور قرارداد کے نفاذ پر بریفنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اگرچہ غزہ میں امن کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نئے سفارتی امکانات بھی جنم لے رہے ہیں۔ سفیر نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا آباد کاری کا منصوبہ براہ راست 2 ریاستی حل پر حملہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نہ صرف بین الاقوامی قانون بلکہ قرارداد کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلامتی کونسل اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرا سکی تو اس کی ساکھ شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ سفیر عاصم نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی سنگین صورتحال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ 66,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ غزہ نہ صرف مسلسل بمباری بلکہ بھوک اور قحط کا شکار ہے، جبکہ شہری انفراسٹرکچر ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں قریباً 10 لاکھ فلسطینی بے گھر ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں، جن کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی۔ اس کے باوجود انہوں نے مثبت پیش رفت کی جانب اشارہ کیا، جس میں فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں منعقدہ 2 ریاستی حل کانفرنس اور متعدد رکن ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصولی اقدامات ہیں جنہیں اب عملی اقدامات سے تقویت دینا ضروری ہے۔ پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے کاوشوں کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ نے امن کے لیے امریکی صدر پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے امریکی صدر کے ساتھ اشتراک کو اہم قرار دیا۔ وزرائے خارجہ نے جنگ بندی، غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کو بے گھر ہونے سے بچانے اور جامع امن کے لیے امریکی صدر کے اعلان کو خوشائند قرار دیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے کے امن و سلامتی کے لیے امریکہ اور دیگر کے ساتھ تعمیر رابطے کے لیے اپنی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ایسے جامع معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا جس کے ذریعے جنگ بندی، بلا تعطل انسانی امداد، فلسطینیوں کو بے گھر ہونے سے روکنے، قیدیوں کی رہائی، فریقین کی سلامتی کے طریقہ کار، مکمل اسرائیلی انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور 2 ریاستی حل کی جانب راستہ یقینی ہو۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امن منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ میکرون نے کہا کہ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر خطے میں دیر پا امن قائم کرنے کے لیے تمام متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ ادھر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ ٹرمپ تجویز اس عمل میں کہاں موڑ کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ اس موقع پر سے فائدہ اٹھائیں اور اس منصوبے کو قبول کریں۔ یورپی کونسل کی صدر انتونیو کوسٹا نے کہا کہ تمام فریقین کو امن کو حقیقی موقع فراہم کرنے کے لیے اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ادھر امریکی صدر کے مجوزہ امن منصوبے کے باوجود غزہ پر جاری اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آ سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سٹی میں انفراسٹرکچر، عمارتوں اور مکانات کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر طرف کھنڈرات کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ شمالی غزہ سے ایک ہفتے میں تقریباً 60,000 مظلوم فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,055 کے قریب ہو گئی ہے۔ علاقے میں خوراک کی عدم دستیابی کے باعث صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ ادھر جنوبی لبنان میں بھی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں میں مزید 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی عسکری قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ واشنگٹن میں دنیا بھر سے بلائے گئے 800 سے زائد امریکی فوجی جنرل سے اپنے تاریخی خطاب میں انہوں نے کہا کہ 3 دن پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے 2 امریکی جنرلز کے سامنے پاکستان بھارت جنگ رکوانے میں میرے کلیدی کردار کو سراہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تعریف کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ تبصرہ مجھے بہت اچھا لگا۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر پاکستان بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دونوں ملکوں کو کہا کہ جنگ روکو اور تجارت کرو۔ بھارت اور پاکستان دونوں بڑے ایٹمی ملک ہیں۔ بھارت پاکستان جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب تک میں نے 7 جنگیں ختم کرائیں جس میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بڑی تھی جو ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ امریکی صدر نے اس موقع پر کہا کہ اسرائیل اور عرب رہنما ہماری تجاویز کو منظور کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حماس کی طرف سے تجاویز قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حماس کے پاس تجاویز کا جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن ہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ حماس نے معاہدے کی تجاویز منظور نہ کی تو بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بھی مذاکرات کی میز پر ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ طلباء خواب دیکھیں، ان خوابوں کی تعبیر ہم دیں گے۔ چکوال میں طلباء اور طالبات سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کو بیانیہ نہیں سہولیات درکار ہوتی ہیں۔ وسیم سجاد کی رپورٹ۔ چکوال میں ہونہار طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی بھی بچہ محض وسائل نہ ہونے کے باعث تعلیم سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کے لیے وسائل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پنجاب کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان کے بچوں کو بھی لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ جتنے ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں، ملنے جا رہے ہیں، ایک بھی آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں ہے، 100% میرٹ۔ ابھی میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دے کہ بچوں کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ٹائمز پہ آپ یہ بسز چلائیں تاکہ میرے بچے اس پہ فری سفر کریں۔ بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے میں نے اسپیشل جو کمپارٹمنٹ ہے وہ بنایا ہے اور وہ CCTV مانیٹرڈ ہے تاکہ کوئی آپ کو ہراساں نہ کر سکے، آپ کو تنگ نہ کر سکے۔ 30,000 الیکٹرک بائکس، موٹر بائکس ہم لوگوں کو بچوں کو دے چکے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی میں لے کر آؤں گی تاکہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا ہے، مگر متاثرین کی بحالی کے لیے کسی کے آگے کشکول نہیں پھیلاؤں گی۔ میں نے سیلاب زدگان کو سیلاب زدگان نہیں کہا، اب آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو اس وقت مصیبت آئی ہوئی، ان کو اپنے گھر چھوڑ کے آنا پڑا ہے، تو 3 وقت کی روٹی ان کو عزت سے دو اور جہاں کہتے ہیں خیمہ ڈال دو تاکہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہو۔ انسانوں کی جانیں نہیں بچائیں، پنجاب نے 2 ملین جانوروں کی جانیں بھی بچائی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ ایک فیملی کی کمپنسیشن نہیں ہو جاتی، ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، میں آپ کے سامنے وعدہ کر کے جا رہی ہوں مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے جب ان کی ایئر سپیس میں شہباز شریف کا جہاز داخل ہوا تو سعودی عرب نے اپنے فائٹر جیٹس بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ ہر سفارتی محاذ پہ کامیابی دے رہا ہے۔ شہباز شریف جب غیر ملکی سربراہان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان کے پرانے دوست ہیں۔ تقریب سے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نیشنل اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے طلباء و طالبات سے ملاقات کی۔ ایک طالبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ طلباء و طالبات نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفیاں لیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب کاروباری دنیا سے اچھی خبر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ریکارڈ ساز دن رہا اور 100 انڈیکس 1645 پوائنٹس کے اضافے کے بعد پہلی مرتبہ 1,65,493 پر بند ہوا۔ تفصیل بتائیں گے ضمیر عباس۔
امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ IMF کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بہتر کارکردگی اور IMF کی تمام شرائط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے بعد ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کی اگلی قسط $1 ارب بآسانی پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ آج بھی دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد مارکیٹ 1,66,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 1,66,556 پر بھی پہنچی۔ اب تک 6 کاروباری دنوں میں سٹاک مارکیٹ میں 7,800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جبکہ مارکیٹ ایک سال کے دوران 103% بڑھی ہے۔ فوکس معاشی پالیسیاں ہوں حکومت کی، ملک میں سیاسی استحکام ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی بھی ہوتی ہے۔ یہی کچھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مارکیٹ ایک نئے ہائی کر رہی ہے۔ کافی سگنیفیکنٹ موومنٹ ہے مارکیٹ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیو مارکیٹ میں جو لیکوڈیٹی آ رہی ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی انڈیکیٹر ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور دن بہ دن انویسٹر کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں US ٹریڈ کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 488 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 176 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 288 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ آج مارکیٹ میں 76 ارب 77 کروڑ روپے کی لاگت کے 5,44,000 سودے ہوئے، جن میں 1 ارب 34 کروڑ سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں تجارت اور اقتصادی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے مواقع تلاش کرنے پر غور کیا گیا۔ وزیر تجارت، وزیر قانون و انصاف، معاون خصوصی طارق باجوہ اور اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے CEO عامر حیات نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قومی ایئر لائنز کے مستقبل کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے تشخص کو بیرون ملک اجاگر کرنے، عالمی رابطوں کو گہرا کرنے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے اور ملک کی تجارت اور سیاحت کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے PIA کا احیاء ضروری ہے۔ انہوں نے کارکردگی، سروس کے معیار اور مالی استحکام کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ میں دہشت گردوں کا حملہ بڑی بہادری کے ساتھ ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان مادر وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ یاسر حسین کی رپورٹ۔ چیئرپرسن شیری رحمان کی صدارت میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ FC کے حملے میں ہماری وہاں فورس نے جس بہادری کے ساتھ ان کو وہاں انٹر ہونے سے نہ صرف روکا ہے بلکہ اپنی جان سپاہیوں نے وہاں پر دی ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس وقت پولیٹیکلی ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ کٹھے مل کر اس میں ایک نیشنل ایکشن پلان اور اس جنگ میں لڑیں تو کامیاب اور ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر فخر ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی کردار کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ NFC ایوارڈ تمام صوبوں کی مشاورت سے ہوگا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عزت سے نوازا ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں ان کا نام اب محافظین حرمین شریفین میں لکھا جائے گا۔ کوئی ٹائم تھا کہ پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ آپ سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کو ہر ملک بلا بھی رہا ہے اور بہت سارے ممالک آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں۔ اسٹیٹ آف پیلسٹائن، ہمارے دل دکھتے ہیں۔ ریاست فلسطین کے جو کلیدی عہدیداران ہیں اب تو انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جو میکنزم ڈسکس ہو رہا ہے وہ ان کے ملک میں امن قائم کرے گا۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، ہم نے مل کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے درمیان پانی کو ایک معاہدے کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ پانی جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے اور اس کو ایک فارمولے کے تحت، معاہدے کے تحت جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر صوبے کا جو حصہ ہے
उस हिस्से का तयन कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इन मानों में ये बात की है कि उस नेशनल वाटर अकॉर्ड के मुताबिक जो हिस्सा पंजाब का है उसे पंजाब को जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो हक होना चाहिए। वक्फा सवालात के दौरान वफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल ने अरकान के सवालों के जवाब दिए। इससे पहले नौमुंतखब सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बतौर रुकन सेनेट हलफ उठाया। चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान ने उनसे हलफ लिया। सेनेट इजलास की कार्रवाई जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सद्दीकी की सदारत में हुआ। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत इत्तेहाद कायम रहेगा, जमहूरियत की पायदारी और मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तक़बिल में मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। हाल ही में सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई जुमे के सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने मुलाकात की। वाने सदर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अमन व अमान और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम सदर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने हालिया सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुतासरा ख़ानदानों के नुकसानात पर इजहार तशवीश करते हुए वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान के इदारों के माबैन मौसर ताउन पर जोर दिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने मुतासरीन को रिलीफ और बुनियादी सहूलियात की बहाली से मुतालिक इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर्स को सर्वे टीम्स की मुआविनत और मॉनिटरिंग की हिदायत की है। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। फ्लड सर्वे टीमों ने 27,500 अफराद का डाटा, 4,80,071 एकड़ सैलाब से मुतासर अराजी का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। सर्वे टीम्स ने सैलाब से मुतासर होने वाले 8,305 घरों और सैलाब के दौरान हलाक होने वाले 1,712 मवेशियों का डाटा भी हासिल कर लिया है। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज कल से होगा। जनूबी पंजाब का ज़िला मुजफ्फरगढ़ सैलाब से शदीद मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबी पानी से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। अली गुल की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों और हिफाजती बंदों की तामीर व मुरम्मत तेजी से जारी है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भुट्टा बंद की तामीर व मुरम्मत का काम 80% मुकम्मल कर लिया गया है। बंद में पड़ने वाले शगाफ भी पुर कर दिए गए हैं। मोटरवे साइड पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक की तामीर व मुरम्मत को मुकम्मल और 2 सड़कों पर 410 फुट तवील शगाफ भी पुर कर लिए गए हैं। ज़िले इंतजामिया मुतासरीन सैलाब को सहूलियात और रोजमर्रा की जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बना रही है। मरियम नवाज साहिबा दा शुक्रिया अदा करें। वसा 2 लाख रुपया साकू देने पेन मकान ढाण दा 1 लाख रुपया एक कमरा देरा करेक्ट थी चुके हुंदा साकू देने पेन उन्हें दा वड्डा शुक्रिया। सारा घर बोट गए, सारे टीआर गाड़ा डिंगे थी गन असा को मरियम नवाज शरीफ ते मरियम नवाज इमदाद देने पेन 2 लाख उन्हें दा शुक्रिया अदा कर दोबारा सा घर बढ़वे। अलीपुर के इलाके सीतपुर, अजमतपुर और सुल्तानपुर में सैलाबी पानी से पड़ने वाले शगाफ पुर करके रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। मुतासरीन सैलाब की बहाली और घरों को जल्द वापसी के लिए सरकारी और निजी तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लद्दाख खत्ते में काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से नाफिज करदा कर्फ्यू और सख्त पाबंदियाँ आज मुसलसल 7वें रोज़ भी जारी रहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लद्दाख में इस वक्त कर्फ्यू और पाबंदियाँ आयद की गईं जब 24 सितंबर को अपनी ज़मीनों और मुलाजमतों के हुकूक की बहाली का मुतालबा करने वाले और अमन मुजाहिरीन पर भारतीय फौजियों की फायरिंग से 4 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इलाके में इंटरनेट और मवासलाती सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल हैं। सयाह होटल्स तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पैदा
پیدا ہو گئی ہے اور تاجروں کو بھاری نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر بھارتی وزارت داخلہ نے 3 اکتوبر تک علاقے میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروس مکمل طور پر معطل کرنے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ بحران اس وقت سنگین رخ اختیار کر گیا جب ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے بھارتی حکومت کے ساتھ مجوزہ مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما سجاد کرگلی نے کہا کہ لداخ کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ دونوں نمائندہ گروپس نے اعلان کیا کہ بات چیت بندوق کی نوک پر نہیں ہو سکتی۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں نہتے شہریوں کے قتل کی عدالتی تحقیقات اور سونم وانگ چک سمیت تمام نظر بندوں کی رہائی تک مذاکرات کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ ادھر بھارتی پولیس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی پسندوں کو دبانے کے لیے بارہمولہ میں کالے قانون کے تحت درج ایک مقدمے میں تحریک حریت اور جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے کارکنوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ ایک نام نہاد ٹریبیونل نے بھارتی حکومت کی طرف سے میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم عوامی مجلس عمل پر کالے قانون UAPA کے تحت عائد کی گئی پابندیوں کو برقرار رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں مصروف دن گزارا۔ ان کی مصروفیات کا احوال بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا مسلم لیگ نون کی سیاست کا ترہ امتیاز ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور نون لیگ کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ کا قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے UC 232 ٹاؤن شپ میں لیگی کارکن باجی عطیہ کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کے رابطے آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پارٹی کارکنان اور مقامی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے UC 222 جوہر ٹاؤن میں محمد نیاز میٹھا کے بیٹے اور شوکت علی میٹھا کے بھتیجے کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خانے کی۔ UC 226 بیت الحمد روڈ میں لیگی رہنما نے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ نون لیگ کے رہنما عمر سہیل بٹ سمیت علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے بہار کالونی میں پاسٹر جاوید رؤف کی اہلیہ کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر PSO رانا وقاص، حمزہ ملک، رابعہ افضل، محوش ارشد، سعدیہ ملک اور کشور باجوہ بھی ساجدہ فاروق تارڑ کے ہمراہ تھے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیاتی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم زیریں اور وسطی سندھ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 44، لسبیرا 43 اور موہنجو داڑو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے 18 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شان مسعود ٹیسٹ سیریز میں قیادت کریں گے۔ سکواڈ میں 3 نئے کھلاڑیوں آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ لاہور میں شروع ہو گیا۔ کھلاڑیوں نے عبوری ریڈ بال ہیڈ کوچ اظہر محمود اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کوچز کی نگرانی میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کیمپ 8 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ سابق بھارتی کرکٹر سید کرمانی نے ایشیا کپ کے دوران بھارتی ٹیم کے رویے پر شدید ناراضگی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا برتاؤ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ کھیل میں سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ I'm getting messages from all over. انڈین ٹیم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا پالیٹکس چل رہے ہیں فیلڈ کے اوپر؟ دیز آر دی کوشچنز دے آر آسکنگ، کامنٹس آف مائی فرینڈس فرام آؤٹ سائڈ انڈیا کہ یور ٹائم واز ڈفرنٹ، یو گائز پلیڈ لائک جینٹلمین، وی ہیو گریٹ ریگارڈز، ریسپیکٹ فار یو گائز، بٹ واٹس ہیپن ٹو دی کرنٹ ایرا آف کرکٹرز گلوبلی دے آر سیئنگ. And now what has happened at the Asia Cup is disgusting. These are the words. No gentlemanness in the game.
You see, there have been very rude, arrogant gestures on the field. It's very depressing to me, the way things are going on the sporting field. مودی کی انتہا پسندانہ سوچ کھیلوں کو آلودہ کرنے لگی. مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد خفت مٹانے کے لیے ایشیا کرکٹ کپ کی جیت پر منافقانہ ٹویٹ پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا. مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد RSS سوچ کا حامل مودی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھارتی عوام کے جذبات سے کھیلنے لگا. بھارتی سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ کرکٹ کو سیاست کے لیے استعمال کرنا انتہائی شرمناک ہے. کچھ نے لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مودی کا اکاؤنٹ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ہے. اور ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.